کپتان واپس کاکپٹ میں آئے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پلین پہلے ہی اپنی بلندی کھو چکا تھا اور زمین کی طرف گر رہا تھا۔ رات 2:14 کے قریب پلین اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے بار بار کال کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مسافروں کے لیے یہ آخری لمحے ناقابل بیان تھے۔ شاید کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، کچھ اپنے بچوں کو گلے لگا رہے ہوں گے، کچھ حیرت و صدمے میں چپ چاپ بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب صرف چند منٹوں کی بات تھی۔ پھر ایک دھماکے کے ساتھ پلین بحر اوقیانوس کے سیاہ پانیوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پلین کے ٹکڑے سمندر کی سطح پر تیرنے لگے۔ 228 جانیں ختم ہو گئیں۔ حادثے کے بعد فوری طور پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع ہوا۔ برازیلی فضائیہ کے پلین اور بحری جہاز روانہ کیے گئے۔ فرانس نے بھی اپنی ٹیمیں بھیجی۔ کئی دن تک سمندر میں تلاش کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد پلین کے ٹکڑے، سیٹس اور چند مسافروں کی لاشیں سمندر کی سطح پر ملی۔ لیکن اصل سوال باقی رہا، پلین کیوں گرا؟ 2 سال تک یہ راز حل نہ ہو سکا کیونکہ بلیک باکس نہیں ملے۔ آخر کار 2011 میں ایک جدید سمبرین نے سمندر کی گہرائی تقریباً 4000 میٹر نیچے پلین کا بڑا حصہ تلاش کر لیا۔ وہاں سے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر نکالا گیا۔ جب فرانسیسی انویسٹیگیشن ادارے BEA نے بلیک باکس کا ڈیٹا نکالا تو دنیا کو اصل سچائی معلوم ہوئی۔ پائٹوٹ ٹیوبز کے جم جانے سے پلین کی رفتار کا ڈیٹا غائب ہو گیا۔ آٹو پائلٹ بند ہو گیا۔ پائلٹس نے سمجھا کہ پلین نیچے گر رہا ہے اور انہوں نے پلین کی نوز کو اوپر کھینچی۔ اصل میں پلین اسٹال ہو چکا تھا اور بار بار پلین اوپر کرنے سے وہ مزید گرنے لگا۔ اگر پائلٹس پلین کی نوز نیچے کرتے اور پلین کو سیدھا رکھتے تو شاید حادثہ ٹالا جا سکتا تھا۔ یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ ایک جدید پلین بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود صرف ایک انسانی غلط فہمی اور ٹریننگ کی کمی سے تباہ ہوا۔ فلائٹ 447 کی تباہی ایئر ایوییشن کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد پائٹوٹ ٹیوبز کے ڈیزائن بدلے گئے تاکہ وہ برف سے نہ جمیں۔ پائلٹس کی سٹال ریکوری ٹریننگ کو لازمی کیا گیا۔ کاکپٹ میں ٹیم ورک اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان سب اصلاحات کے باوجود 228 افراد واپس نہیں آ سکیں گے۔ ان کے خاندان ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ ایک عام رات کا سفر کیسے ایک المیہ بن گیا۔ یہ حادثہ دنیا کو یہ سبق دیتا ہے کہ آسمان کی حفاظت کے پیچھے صرف مشین نہیں بلکہ انسان کا فہم، سکون اور فیصلہ سازی سب سے اہم ہیں۔ سبسکرائب